बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बात के हवाले से ज़रूर परेशान होंगे। वैसे भी इस वक्त दुनिया में और बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान पर काफ़ी सख्त वक्त चल रहा है। महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी परेशानी महंगाई के अलावा भी कई बातों को लेकर हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने मुस्तकबिल की वजह से परेशान हो सकता है कि आप पैसों की कमी या गुर्बत की वजह से परेशान हो, या फिर आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को किसी किस्म की कोई बीमारी हो सकती है जो हमेशा रहती है, या फिर यूं भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये तमाम बातें एक साथ मौजूद हों। इतनी सारी बातों के होते हुए बाज़-औक़ात यूं लगने लग जाता है कि जैसे हम कई सरों वाले एक इफ़रीत से लड़ रहे हैं, और बाज़-औक़ात तो यूं भी लगने लग जाता है कि जैसे हम ये लड़ाई हारने ही वाले हैं, और परेशानी से मिली वो फीलिंग हमें डिप्रेशन में ले जाती है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन परेशानियों का हल क्या है। हमारे पाकिस्तान और इंडियन कल्चर में परेशानियों के इलाज के लिए अक्सर एक बहुत मशहूर तरीका इस्तेमाल होता है, और यकीनन ये ज़िंदगी में आपके साथ भी कभी न कभी किसी न किसी मौके पर ज़रूर हुआ होगा, और वो तरीका है वज़ाइफ पढ़ना। और ना ही मैं आपको किसी घरेलू टोटके या किसी किस्म की मेडिटेशन के मुतालिक बताने वाला हूँ कि देखें आप इतनी देर योगा करें या ठंडे सांस लें तो आपकी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी या डॉक्टर भी नहीं हूँ। लेकिन एक फील्ड ऐसी है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, वो फील्ड जिसे मैं पिछले 11 साल से स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन ये स्टडी भी मेरे किसी काम ना आती अगर अल्लाह ताला अचानक मेरे सामने इस सवाल का जवाब न ले आते तो। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने अपना रिसर्च वर्क रखूं, मैं आपको परेशानियों के हल के मुतालिक कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स की भी थ्योरीज बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ अपनी ही बात को सही मानता हूँ। मसलन एक ऐसी बीमारी की बात करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में तमाम बीमारियों की निस्बत सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है, यानी कि डिप्रेशन। ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से एक, क्योंकि इसमें मुब्तला होने के बाद फिर इंसान का दिल बाकी चीज़ों से भी उकताने लग जाता है। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता, ना फैमिली में, ना कारोबार में, और ना ही पढ़ाई में। और डाटा दिखा रहा है कि कोविड-19 के बाद डिप्रेशन के मरीज़ों में इजाफा इस वक्त 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। डिप्रेशन की सिवियरिटी यानी इसकी शिद्दत जानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे BDI कहते हैं, यानी बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री। इस टेस्ट में 21 सवालात होते हैं, और इस वक्त ये साइकोमेट्रिक टेस्ट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है, और ये बताता है कि इस वक्त आपकी परेशानी या आपका डिप्रेशन किस हद तक ख़तरनाक हो चुका है। लेकिन इस वीडियो का मकसद आपकी परेशानी को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि आपको इस परेशानी का हल बताना है। अगर आप अपनी इस परेशानी या डिप्रेशन का हल किसी डॉक्टर से पूछें तो वो आपको कुछ हद तक माइल्ड सेडेटिव्स दे देगा, यानी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी अद्वियात जो आपके दिमाग या दिमाग के कुछ हिस्सों को सुन कर देती हैं और आपको वक्ती तौर पर सुकून आ जाता है। और अगर आप अपनी परेशानी या डिप्रेशन का हल किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछें तो वो आपको अपनी सोच बदलने का कहेगा कि देखें, परेशान कुन बातों पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, कोशिश करें कि खुश रहें। और सोच बदलने के हवाले से कुछ बड़ी मशहूर किताबें भी मौजूद हैं, मसलन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर मसलन नेपोलियन हिल ने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी थी थिंक एंड ग्रो रिच। बल्कि ये किताब तो उर्दू तर्जुमे में भी काफ़ी मशहूर है कि सोचें और दौलत कमाएं। लेकिन मैं आपको किसी किस्म की कोई भी किताब पढ़ने का नहीं कहने वाला। हाँ, एक बहुत ख़ास वजह थी कि मैंने आपके साथ ये जिक्र किया, क्योंकि मैं आपकी तवज्जो को एक ख़ास लफ्ज़ की तरफ लेकर जाना चाहता था, और वो लफ्ज़ है थिंकिंग, यानी आपकी सोच। लेकिन सोच बदलने से क्या होता है? क्या परेशानी के मुतालिक सोचना छोड़ देने से आपकी परेशानी गायब हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर सिर्फ ये दावा भी काफ़ी नहीं है कि सिर्फ सोच बदल लेने से परेशानियां गायब हो जाती हैं। इसलिए मैंने इंसानी सोच पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया, और इस हवाले से मुझे क्रिस्टा टेलर के किए गए काम से एक चीज़ की तस्दीक तो ज़रूर मिल गई
کہ ڈپریشن اور ہمارے سوچنے کے انداز کے درمیان ایک تعلق ضرور ہے۔ اور یہاں میں بتاؤں گا 18ویں صدی میں گزرے ایک امریکن گھڑی ساز فینیس کوئمبی کے بارے میں کہ جو اپنی گھڑیاں بنانے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ فینیس کو پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہو گئی جسے آج ہم ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ٹی بی کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ بات ہے 18ویں صدی کی کہ جب ابھی ٹی بی کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا فینیس نے اپنے علاج کے لیے خود سے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور اس نے نوٹس کیا کہ جب وہ اپنا پسندیدہ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ گھڑ سواری، تو اسے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ یا بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس بہت زیادہ خوشی کے دوران اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیماری کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اصل چیز دل اور دماغ ہے، جسم تو صرف ان کے رہنے کی ایک جگہ ہے۔ اگر دل اور دماغ صحیح ہوں تو جسم خود بخود صحیح کام کرنے لگے گا۔ اب فینیس کو اپنی اس بات کا اتنا یقین ہو گیا کہ بعد میں اس نے اپنے ان آئیڈیاز کو لوگوں میں بھی پھیلانا شروع کر دیا، اور اس طرح آغاز ہوا ایک نئے فلسفے کا جسے آج میں اور آپ لا آف اٹریکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کل یہ لفظ پاکستان کے ایجوکیٹڈ طبقے میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور لا آف اٹریکشن کا عام الفاظ میں مطلب ہے کہ جیسی سوچ آپ سوچیں گے ویسی ہی باتیں آپ کی زندگی میں بھی ہوں گی، کیونکہ انسان کی سوچ ایک انرجی کی طرح ہے، اور جیسے ایک انرجی اپنے جیسی دوسری انرجی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ویسے ہی ایک اچھی سوچ بھی آپ کے گرد اچھے واقعات اور اچھے ایکسپیرینسز کو اکٹھا کرے گی۔ اب دنیا کے لیے لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ بڑا دلچسپ تھا، اس لیے اس پر کافی سارے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا کہ کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا واقعی اچھی امید یا اچھا گمان ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے لا آف اٹریکشن پر یقین رکھنے والوں نے ایک بہت زبردست کام کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انسانی تاریخ کے تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ کون سا عظیم علم وجود میں آئے گا اور وہ ہمیں کیا باتیں سکھائے گا، ایسی باتیں جنہیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور زندگی کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ کیا کہ تمام قدیم فلسفوں مثلاً اینشنٹ گریکس، اینشنٹ ایجپشنز، رومن امپائر کے علوم اور ہنر، چائنیز کتابوں، ویدک لٹریچر اور قدیم مذاہب کی تعلیمات کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ان میں سے بالکل بنیادی اور کامن چیزوں کا ایک نچوڑ نکالا، اور اب میں وہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور جو میں کہنے والا ہوں اس کا ایک ایک لفظ بہت نپاتل ہے، اور آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ یہ میرے ریسرچ ورک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے یہ نچوڑ نکالا کہ ایک لامحدود قوت ہے، ایک لامحدود انرجی جو سب سے بڑی ہے، ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے، ہر طرف رہنے والی یعنی یونیورسل ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کچھ لوگ اسے خدا کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے کیونکہ یہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے ہم اس قوت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ یا پھر ٹیون کر لیں اور اس قوت پر یقین رکھیں تو یہ ہمیں تمام مشکلات سے نجات دے دے گی۔ اب یہ بات میرے لیے بڑی دلچسپ تھی، کیونکہ اگر دنیا کے تمام علوم کا نچوڑ نکالا گیا ہے اور اس میں لفظ خدا موجود ہے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ شاید تمام پریشانیوں کا حل کسی مذہب کے پاس ہو، کیونکہ ابھی جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی اگر آپ غور کریں تو اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ہو بہو خدا یا پھر خدا کی صفات جیسے لگ رہے ہیں، مثلاً ایک لامحدود قوت، مثلاً ایک ہر طرف رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی قوت۔ لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے جس کا اس سٹیٹمنٹ میں کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کس طرح خود کو اس قوت یا خدا کے ساتھ ٹیون کر سکیں گے، اس طرح سے ٹیون کہ وہ ہماری تمام پریشانیاں حل کر دے۔ اس کے لیے ہمیں پھر اس سورس کی طرف دیکھنا ہوگا جو اس خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، یعنی آسمانی کتابیں۔ لیکن آسمانی کتابوں میں تو زیادہ تر احکامات لکھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مثلاً فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا، جبکہ میرا مقصد تو پریشانی کا حل نکال کر دینا ہے۔ ہم احکامات کی کتاب سے اپنے سوالوں کے جواب کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ ہے،
और वो तरीका दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए 15वीं सदी के यरूशलेम में लेकर जाना चाहता हूँ, सल्तनत उस्मानिया का फ़लस्तीन, जहाँ एक यहूदी आलिम आइजैक लूरिया रहा करता था। आइजैक ने तौरात की 4 लेयर्स के साथ एक नई इंटरप्रिटेशन शुरू की। पहली लेयर पेशात, यानी सादा सी बात, यानी कि बज़ाहिर लिखा हुआ क्या है, किसी आयत का लफ्जी मानी क्या है। दूसरी लेयर रेमेज, यानी आयत में इशारा किस तरफ किया जा रहा है। तीसरी लेयर दरश, यानी सबक, कि हम इस आयत से सबक क्या सीख सकते हैं। और चौथी लेयर सॉड, यानी कि राज, इस आयत में छुपा हुआ मानी क्या है। अब इस बात में कोई शक नहीं कि आइजैक लूरिया ने तौरात के हवाले से बहुत बड़ा काम किया, लेकिन एक सवाल है कि क्या यही तरीका हम बाकी आसमानी मज़ाहिब की किताबों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मसलन कुरान पाक। ये जानने के लिए मैं चाहता हूं कि आपके सामने सूरह तौबा की 124 और 125 नंबर आयत रखूं कि जब कोई सूरत नाजिल होती है तो मुनाफिकीन पूछते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज़्यादा किया है। तो जो लोग ईमान वाले हैं, इस सूरत ने उनके ईमान को ज़्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं, और जिनके दिलों में रोग है, इस सूरत ने उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी है और वो हालत कुफर में ही मर गए हैं। आपने कुछ नोटिस किया? मल्टीपल लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक ही सूरा से कोई ईमान अंडरस्टैंड कर रहा है और कोई कुफ्र ले रहा है। एक ही सूरा, एक ही आयत की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लेवल्स पर मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कुरानी आयत की इंटरप्रिटेशन भी लेयर्स में हो सकती है कि किस आयत में क्या क्या मानी पोशीदा है। और ये एक बहुत ही अहम बात है, क्योंकि यहीं से मैं आपको आपकी परेशानी का हल बताने वाला हूँ। सूरह नजम की 39 नंबर आयत, हर इंसान के लिए वही है कि जिसकी उसने कोशिश की। इस आयत से आप क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं? एक आम आदमी इस आयत से बिल्कुल पहली लेयर की अंडरस्टैंडिंग लेता है कि देखो, अच्छे कामों की कोशिश करोगे तो सवाब मिलेगा और बुरे कामों की कोशिश करोगे तो गुनाह मिलेगा। और कोई भी आम आदमी इस आयत को इसी तरह से इंटरप्रेट करेगा। लेकिन इमाम शाफई और इनके फॉलोअर्स ने इस आयत की दूसरी और तीसरी लेयर पर इंटरप्रिटेशन की कि इस आयत में इशारा किस तरफ है और हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं कि हर इंसान के लिए वही है कि जिसकी इसने कोशिश की। और इस अंडरस्टैंडिंग से इमाम शाफी ने एक फ़क़ही मसला सुलझाया कि देखो, इस आयत में हमें यह बताया जा रहा है कि कुरान खानी का सवाब मुर्दों को नहीं पहुंचता, क्योंकि उन्होंने इसकी कोई कोशिश नहीं की, जबकि उनकी औलाद की दुआ का सवाब उनको पहुंच जाता है। और ये बात जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस में है, क्योंकि औलाद वो चीज़ है कि जिसकी इंसान ने खुद कोशिश की थी। आप देख रहे हैं कि किस तरह किस आयत को मल्टीपल लेयर्स पर अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और अब अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इस आयत की एक चौथी इंटरप्रिटेशन भी आपके सामने रखूं, कि जो मख्फी है, छुपी हुई है, कि हर इंसान के लिए वही है कि जिसकी इसने कोशिश की। आपको वही मिलेगा कि जिसकी आप कोशिश करेंगे। आप कोशिश करके अपनी सोच को बेहतर करें तो आपको मिलने वाली चीज़ें भी बेहतर ही होंगी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे कुरान पाक ने एंडोर्स किया है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो इससे अगली आयत पढ़ लें कि अनकरीब उसकी कोशिश देखी जाएगी और फिर उसे उसका बदला भी दिया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ हमें एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि जैसी कोशिश करोगे जवाब में तुम्हें वही कुछ ही दिया जाएगा। एक अच्छी सोच की कोशिश करने वाले को जवाब में भी बेहतरीन चीज़ें ही दी जाएंगी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इसमें हमारी परेशानी का जवाब कहाँ छुपा हुआ है? हमारी परेशानी का जवाब इनसे अगली आयत में छुपा हुआ है। अगर आप किसी बात पर परेशान हैं तो इससे अगली आयत देखें कि वही हंसाता है और वही रुलाता है। अगर आपकी परेशानी किसी अजीज़ का बिछड़ जाना है तो उससे अगली आयत देखें कि वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। अगर आपकी परेशानी औलाद का ना होना है तो उससे अगली आयत देखें कि उसी ने जोड़ा यानी नर और मादा को पैदा किया है नुत्फे से, जबकि वो टपकाया जाता है। अगर आपकी परेशानी गुर्बत और दौलत की कमी है तो उससे अगली आयत देखें कि वही मालदार बनाता है और वही ख़जाना देता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारी सोच को ट्यून किया जा रहा है कि देखो, जिस तरह की कोशिश करोगे
تمہیں ویسا ہی دیا جائے گا۔ غم کی حالت میں اپنے رب پر یقین رکھو کیونکہ وہی تمہیں خوشی دے گا۔ بچھڑنے پر صبر کرنے کی کوشش کرو کیونکہ زندگی اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کا غم نہ کرو، یقین کی کوشش کرو کیونکہ اولاد بھی تو وہی دیتا ہے۔ دولت نہ ہونے اور مفلسی کی فکر نہ کرو بلکہ اس پر یقین کرو کیونکہ مالدار بھی تو وہی بناتا ہے، خزانے بھی تو وہی دیتا ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین کے ساتھ اپنی سوچ کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہی ہمارے مسئلوں کا حل کرے گا، وہی ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اس یقین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ دیکھو، جب اللہ سے سوال کرو تو اس کوشش کے ساتھ سوال کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے یقین اور بے پرواہ دل سے دعا کرے۔ ایک یقین کی سوچ رکھیں کہ جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور دے گا، وہ میرے مسئلے کا حل ضرور کرے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ اس یقین کی تعلیم انسانی تاریخ کے تمام فلسفوں میں دی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک اور ثبوت دینا چاہتا ہوں جو مجھے بائبل میں بھی ملا، بک آف مارک 11:24۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بیت المقدس میں کچھ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر غصہ ہوتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کے گھر کو چوروں کی ایک غار میں بدل دیا؟ اور پھر وہ ان تاجروں کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے حواریوں کو بیٹھے واعظ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ایک بہت خاص بات بتاتے ہیں کہ دیکھو، جب تم دعا مانگو تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل مانگنا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ کوئی قوت ہے جو بڑی ہی طاقتور ہے، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اور اگر ہم اس قوت کے ساتھ ٹیون ہو جائیں تو وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کر دے گی۔ لیکن لا آف اٹریکشن یہ نہیں بتاتا کہ وہ قوت کون سی ہے۔ یہ سوال لا آف اٹریکشن کے لیے ایک راز ہے۔ لیکن سورہ نجم کی ان آیات میں لا آف اٹریکشن سے کہیں زیادہ رازوں کے جواب چھپے ہیں، اور انہی رازوں میں سے ایک راز اس قوت کی آئیڈینٹی بھی ہے۔ ان آیات سے فوراً اگلی آیات میں کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ ان آیات کو اکٹھا پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب بات نظر آئے گی۔ نارملی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے اور وہی دولت بھی دیتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھو تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اچانک ایک آیت آتی ہے کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ آپ کو اچانک سے ایک ستارے کا ذکر آ جانا تھوڑا سا آڈ نہیں لگا کہ پہلے تقریباً ایک جیسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، زندگی، موت، اولاد، رزق، دولت، نعمتیں، لیکن اچانک آ جاتا ہے کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ شعراء ایک ستارے کا نام ہے، اور یہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے بلکہ یہ رات کے آسمان میں سب سے چمکدار ستارے کا نام ہے، اور انگلش میں ہم اس ستارے کو سیریس کے نام سے جانتے ہیں۔ آج چاہتا ہوں جسے سارڈ کہتے ہیں۔ ایک راز کہ اس آیت میں راز کون سا چھپا ہوا ہے؟ شعراء ستارے میں ایسا کیا خاص ہے کہ اچانک ان آیات میں اس کا نام آ جاتا ہے؟ اچانک ایک ستارے کا ذکر آ جانے میں چھپے راز کو جاننے کے لیے میں شعراء ستارے سے ریلیٹڈ پچھلے 4000 سال پر مبنی انفارمیشن کو اسٹڈی کیا، اور میں نے دیکھا کہ تاریخ میں شعراء ستارے کو 50 سے زیادہ نام دیے جا چکے ہیں۔ مثلا اس کا ایک نام قدیم مصریوں نے رکھا تھا، الحبور، یعنی کتے کا سر، اور شاید یہ آپ کو ایک بے معنی سا نام لگے، لیکن اگر آپ نے ایجپشن مائتھولوجی کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتے کے سر والا انوبس قدیم مصریوں کے لیے ایک معبود تھا، یعنی شعراء ستارہ قدیم مصریوں کے لیے ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر انڈیا میں شعراء کا سنسکرت نام مرگوید تھا، یعنی ہرن کا شکاری، جو ایک ہندو خدا رودرا یا پھر شیوا کا نام ہے، یعنی شعراء ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر ساؤتھ انڈیا کی مالاباری زبان میں شعراء کا نام مکر جیوتی، جس کی سبری مالا مندر میں عبادت ہوتی تھی۔
ان کا ایک معبود تھا۔ اسکینڈینیوین ممالک یعنی ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک میں شعراء کا نام لوکابرینا یعنی لوکی کی مشعل، جو نورس مائتھولوجی میں بھی ایک معبود تھا۔ پھر میڈیول یورپ اور عرب دنیا میں شعراء کا شمار ان 15 ستاروں میں ہوتا تھا جو جادو کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ زرتشت جو کہ قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، اس کے مقدس ٹیکسٹ آوستا میں شعراء کو تیر کہہ کر ریفر کیا گیا ہے، جس کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ اور سینیگال اور موریتانیہ کے کلچرز میں شعراء کا نام یونیر ہے، جو پوری کائنات کا ایک سمبل ہے۔ آپ کو یہ ساری انفارمیشن سننے کے بعد ایک پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ اس پر یقین رکھو، کیونکہ وہ تمہارے معبودوں کا بھی معبود ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، تم سے پہلے والوں کی پریشانیاں بھی وہی دور کرتا تھا۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہاری بھی پریشانیاں دور کرے گا۔ لیکن وہ کون ہے؟ وہ کون سی قوت ہے کہ جس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ وہ ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو ان آیات کے شروع میں ہی مل جائے گا کہ اس کا ذکر تو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور اس پوائنٹ پر میں آپ کو آج سے 4000 سال پہلے دیا گیا ایک پیغام سنوانا چاہتا ہوں، جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اسی پیغام کو داؤد علیہ السلام بھی پہاڑوں میں پڑھا کرتے تھے، اور پھر جس پر پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور یہ پیغام تورات میں لکھا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں۔ سنو اے اسرائیل، ادونائی ہمارا رب الہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ ادونائی یعنی ہمارا رب وہی الہ ہے، ہمارا رب اکیلا ہے، وہی الہ ہے۔ یہی پیغام آپ کو اسلام میں بھی ملے گا، دن میں 5 مرتبہ ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وہ الہ ہے جس پر ہمیں یقین کے ساتھ امید باندھنی ہے کہ وہی ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ اور اس پر یقین کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اس کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا کنفیشن کرنا ہے، ایک اعتراف کرنا ہے، اور وہ اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے۔ اور یہ اعتراف میں آپ کو حرف بحرف پڑھ کر سناتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا
کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں ان بری حرکتوں کا اقرار کرتا ہوں جو میں نے کی ہیں، میں ان نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے دی ہیں۔ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پہ دل سے یقین رکھتے ہوئے اسے مانگا اور دن کو اس کی موت ہو گئی تو شام سے پہلے وہ جنتی ہے، اور اگر رات کو اس کی موت ہو گئی تو صبح سے پہلے وہ جنتی ہے۔ اوریجنل لا آف اٹریکشن، کہ اس پر یقین رکھو کہ وہ ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اور صرف وہی ہے کہ جو کر سکتا ہے۔ مسند احمد میں صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت والے دن اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا، کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں نبی سے کچھ سنا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا، اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے لوگوں سے چھپا لے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ بھی یاد ہے؟ کیا تجھے اپنے فلاں گناہ کا علم ہے؟ یہاں تک کہ وہ شخص اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور وہ سمجھے گا کہ اب بس وہ ہلاک ہونے ہی والا ہے، لیکن تب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھا، اور آج میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ایک ایسا رب کہ جو اکیلا ہے، جو سب کا معبود ہے، جو واحد ہے، جو میرے گناہوں کو بھی چھپا لیتا ہے، میں اس پر کیوں نہ یقین رکھ کر دعا مانگوں کہ وہ میری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔